الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه بعث رجلا فقال: لا تلهك الناس من نفسك فإن الأمر يصير إليك دونهم، ولا تقطع النهار صاربا فإنه محفوظ عليك، وإذا أسأت فأحسن فإني لا أرى شيئا أشد طلبا إلى آخر الحديث. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. اچھے اخلاق تمام کے تمام اعمال کی بنیاد ہیں. انسان جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو ان تمام اعمال کی حیثیت ایسے ہے جیسے بالکل زیرو. کسی نے اس بات کو سمجھانے کے لیے حساب کے اعداد و شمار کے طریقے سے کے انداز سے بات کو سمجھایا. وہ کہتے ہیں اچھے اخلاق کو 1 نمبر دے دو اور جتنے نیک اعمال آگے کرتے چلے جاؤ ہر عمل کے بدلے میں 1 صفر لگاتے چلے جائیں. تو 1 جب تک پیچھے لگا رہے گا آپ جتنے مرضی صفر بڑھا لیں رقم بڑھتی چلی جائے گی. لیکن جب اخلاق ختم ہو گئے تو اس 1 کو ہٹا دیں تو باقی صفر رہ جائے گا. اب صفر کے اندر 1,00,000 صفر جمع کر لیں وہ صفر ہی رہے گا. تو اچھے اخلاق جو ہیں وہ تمام اعمال کی بنیاد ہوا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے سب سے اچھے اخلاق عطا فرمائے اور یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ میں منتقل فرمائے اور صحابہ سے سینہ بسینہ ہوتے ہوئے یہ اخلاق ہم تک پہنچے. آج کی نشست میں نے جس عنوان پر جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 نصیحتیں ہیں جو انہوں نے 2 مواقع پر ارشاد فرمائی ہیں. اخلاق کی میں نے گفتگو اس لیے کی کہ درمیان میں ضمناً اخلاق کے حوالے سے بھی بات آئے گی اور چونکہ صحابہ نے براہ راست رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اخلاق سیکھے ہیں، دین سیکھا ہے، تو صحابہ کے اندر بھی وہ تمام کی تمام صفات آ گئیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر تھی. اس لیے ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک امیر المومنین کسی ہی صرف نہیں ہے، ایک قائد کسی نہیں ہے، ایک لیڈر کسی نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نصیحتیں بیان فرمائیں. بعض فرمایا اس میں 6 نصیحتیں بیان فرمائیں، 3 ایک حدیث کے اندر آئیں اور 3 دوسری حدیث کے اندر آئیں. سب سے پہلی نصیحت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ ارشاد یہ فرمائی کہ لا تلہک الناس من نفسک فإن الأمر يصير إليك دونهم، کہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال دو. دوسروں کی خیر خواہی یا بدخواہی میں اتنا نہ پڑ جاؤ کہ تم اپنے نفس کی فکر بھول جاؤ. اچھے معاملات کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا اچھا نتیجہ ہوگا، لیکن خدا نخواستہ غلط معاملات دوسروں کے ساتھ کریں گے
غلط معاملات کی فکر میں پڑے رہیں گے، غلط کمائی کی فکر میں پڑے رہیں گے، غلط سوچ میں پڑے رہیں گے، تو اس کا نتیجہ بھی یقیناً پھر غلط ہی ہوگا۔ تو فرمایا کہ لا تہلک الناس من نفسک، کہ لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال دو۔ فإن الأمر يصير إليك دونهم، اس لیے کہ پوچھ تاچھ تمہارے معاملات کی تم سے ہونی ہے، ان لوگوں سے نہیں ہونی۔ کسی کو اگر اچھا راستہ دکھلا دیا ہے، اچھی بات کی طرف رہنمائی کر دی ہے، تو جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی بتلانے والے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ غلط راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے اور آپ کی غلط رہنمائی کی وجہ سے آدمی غلط راستے کے اوپر چل پڑتا ہے، تو جتنا گناہ اس غلط عمل کرنے والے کو ہے اتنا ہی گناہ اس غلط راستے کے بتلانے والے کو بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا تہلک الناس من نفسک، کہ لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہماری ایک عادت یہ بن چکی ہوئی ہے کہ ہم ہر معاملے میں غلط کام کرتے ہیں، پھر ہم اس غلط کام کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو عام لفظوں میں کہہ لیں کہ غلط کام کرنے کے بعد پھر ہم اس کی تعویلیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ میرے دل کے اندر یہ بات نہیں تھی، میرے ذہن کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ بھائی دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں، ذہن کے اندر دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے یہ تو اللہ جانتے ہیں، یہ تو آپ چھوڑ دیں۔ فتویٰ ہمیشہ ظاہر کے اوپر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں کوئی شرمندگی اٹھانی پڑ جائے، یا ہمیں کوئی تعویل کا راستہ اختیار کرنا پڑ جائے، یا ہمیں کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا پڑ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے اور آسان کیے دیتا ہوں، جو فرمایا کہ لا تہلک الناس عن نفسک، کہ لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں۔ بیوی بچے ہیں، ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں، بسا اوقات ان کی جائز فرمائشیں ہوتی ہیں، بسا اوقات ان کی ناجائز فرمائشیں ہوتی ہیں۔ فرمائش جائز ہو یا ناجائز ہو، قطع نظر اس سے اگر جائز بھی فرمائش ہو، ہمارے پاس اس فرمائش کو پورا کرنے کے وسائل نہیں ہیں۔ جب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو لامحالہ ہم ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ جو شرعاً جائز نہیں راستہ اختیار کیا تو گناہ کے راستے میں پڑ گئے۔ جب گناہ کے راستے میں پڑ گئے تو گناہ میں اپنے آپ کو کس کی وجہ سے ڈالا؟ دوسروں کی وجہ سے ڈالا۔ یہ بیوی بچے دنیا کی حد تک تو اپنے ہیں، آخرت میں جا کے یہ اپنے نہیں رہیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان میں کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اولاد اور ماں باپ کا بھی اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ انسان بہت ساری باتیں اپنے ماں باپ سے چھپا لیتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ بہت سارے معاملات اپنے بہن بھائیوں سے چھپاتا ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے گھر میں آ کر ان معاملات کے متعلق بات کرتا ہے۔ لیکن یہی بیوی جو شوہر کے اوپر جان دینے کو قربان ہے، اور یہی شوہر جو بیوی کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جان دینے کو قربان ہو جاتا ہے، کل قیامت والے دن ان دونوں کی یہ حالت ہوگی کہ شوہر بیوی سے بھیک مانگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھیک مانگ رہی ہوگی، شوہر بھی انکار کر دے گا، بیوی بھی انکار کر دے گا کہ آج میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ اپنے نہیں ہیں۔ اپنا کون ہوتا ہے؟ اپنا اپنا نفس ہے، آپ کا اپنا، آپ کے اپنے اعمال ہیں جو آپ نے کیے ہیں، یہ اپنے ہیں رشتہ داری کی حد تک، معاملات کی حد تک۔ ہاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، ہمارا بھی، ہمارے اہل و عیال کا بھی، ہمارا خاندان کا بھی، پھر وہاں پر جا کر یہ حقیقت میں اپنے ہوں گے۔ ابھی یہ جو اپنائیت ہے یہ عارضی ہے۔ میاں بیوی میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے یا آپس میں کوئی علیحدگی ہو جاتی ہے تو عورت بھی دوسری شادی کر لیتی ہے اور مرد بھی دوسری شادی کر لیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اپنائیت عارضی ہوتی ہے۔ ایک لفظ قبول ہے پہ یہ اپنائیت بن گئی، اور ایک لفظ طلاق ہے پر یہ اپنائیت ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنائیت دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ تو اس عارضی اپنائیت کی وجہ سے ہم آخرت کا جو ہمیشہ ہمیشہ کا تعلق ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ لا تہلک الناس عن نفسک، لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ آج رشوت لے کر یا سود کی کمائی سے یا کوئی اور حرام ذریعہ اختیار کر کے اپنے بچوں کی فرمائش تو پوری کر دی، بیوی کی فرمائش تو پوری کر دی،
ضروریات تو ان کو پوری کر دی، لیکن جب کل قیامت میں اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی ضروریات پوری کی تھی یا نہیں کی تھی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ جو تم نے کی تھی وہ کس طرح کی تھی، کون سے ذرائع تم نے اختیار کیے تھے۔ جب تم ضروریات کو پورا کرنا چاہ رہے تھے، فرمائشوں کو پورا کرنا چاہ رہے تھے، تو کیا تمہارے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جو راستہ میں اختیار کر رہا ہوں، جو ذریعہ میں اختیار کر رہا ہوں، آیا اس ذریعے کو اختیار کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ آیا اس راستے کو اختیار کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بات پھر وہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، پھر اس غلطی کو جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی وہ ایسے نہیں تھا، وہ مجبوری تھی، وہ یہ ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا۔ بھائی آخرت سے زیادہ مجبوری کوئی مجبوری ہے؟ یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بیوی کے پاس جاؤ گے بھیک مانگنے کے لیے کہ کوئی ایک نیکی ہے تو دے دو، کہ میں تجھے جانتی ہی نہیں تو کون ہے۔ بیوی شوہر کے پاس آئے گی کہ ایک نیکی ہے تو دے دو، شوہر کہے گا میں جانتا ہی نہیں تم کون ہو۔ یہاں تک کہ اولاد اپنے ماں باپ کے پاس جائے گی کہ اماں جان میں پریشان ہوں، کوئی ایک نیکی دے دے، ماں کہتی تو کون ہے۔ باپ کے پاس جائے گا بیٹا، ابا جان میں پریشان ہوں، ایک نیکی مجھے دے دے، باپ کہے گا تو کون ہے۔ ماں باپ جنہوں نے اس محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کو دنیا کے اندر پالا ہوتا ہے، ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سب ڈھونگ ہوتے ہیں کہ جی میاں بیوی کی بڑی محبت ہے، جی بڑی محبت ہے، بڑی محبت۔ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، جب اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا تو پھر جا کر اندازہ ہوا کہ ہاں ماں باپ کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں اور ماں باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں ساری ساری رات جاگتی رہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ سکون کی نیند سو جائے، اپنی نیند خراب کر لیتی ہے۔ باپ سارا دن گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، پرواہ نہیں کرتا، محنت مزدوری کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ رات کو خالی پیٹ نہ۔ تو ایسے ماں باپ کی محبت کا ہم کیا اندازہ، ہم اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم اس محبت کو تول سکیں۔ اتنی شدید محبت ہونے کے باوجود اولاد جائے گی ماں باپ کے پاس، ماں باپ ترخا دیں گے کہ تم کون ہو، ہم نہیں جانتے۔ ماں باپ اولاد کے پاس آئیں گے، اولاد کہے گی ابا جان میں تو خود بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ تو اس عارضی تعلق کے لیے اور ایک عارضی زندگی کے لیے ہم اپنے ہمیشہ ہمیشہ کے تعلق اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نصیحت کیا فرمائی ہے کہ لا تہلک الناس عن نفسک، لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ تمہارے اعمال کی پوچھ تاچھ تم سے ہونی ہے، ان کے اعمال کی پوچھ تاچھ ان سے ہونی ہے۔ اگر انہوں نے ناجائز فرمائش کی ہے تو اس کے جواب دہ وہ ہیں، اگر آپ نے ناجائز طریقے سے فرمائش کو پورا کیا تو اس کے جواب دہ آپ ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ فَإِنَّ الْأَمْرَ يُصِيرُ إِلَيْكَ دُونَهُ، اس لیے کہ معاملات تمہاری طرف لوٹ کر آنے ہیں، ان کی طرف لوٹ کر نہیں جانے۔ دوسری نصیحت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ صَارِبًا فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اللہ، یہ بڑی قیمتی نصیحت ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ فَإِنَّهُ مَحْفُوظٌ عَلَيْكَ مَا عَمِلْتَ، اس لیے کہ یہ وقت بھی تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ اعمال بھی محفوظ ہو رہے ہیں، یہ وقت بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے اس موضوع پر ایک جمعہ پڑھایا تھا، ایک بیان کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ آخرت میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ ان میں سے ایک وقت بھی ہے، یا تو یہ وقت ہمارے حق میں گواہی دے دے گا یا تو یہ وقت ہمارے خلاف گواہی دے دے گا۔ جس وقت میں بیٹھ کر ہم نے کوئی نیک کام کیا وہ وقت بھی ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ اس موقع پر اس نے یہ اچھا کام کیا۔ کسی وقت کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کا کام کر لیا تو وہ وقت آخرت میں گواہ بن کر پیش ہوگا۔ ہم اپنی طرف سے تو بڑے طریقے اختیار کر لیتے ہیں، بڑے وسائل اختیار کر لیتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھے نہ، میں چھپ کر گناہ کر لوں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت 8 گواہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے گناہ کے۔ اس کے اوپر بات کروں گا پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ 8 گواہ جو اس وقت ہمارے اس عمل کی گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کل آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیں گے تو یہ گواہی دیں گے۔ فرشتے ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے، جس جگہ پر کر رہے ہیں وہ جگہ ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر خود اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نہیں اگر ہمارے خلاف گواہی دے دی کہ ہاں بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، تو کوئی انکار کی گنجائش باقی بچے گی؟ ہرگز نہیں بچے گی۔
تو فرمایا کہ لا تقطع النہار ساربا، ایسے چل پھر کر اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. فإنه محفوظ علیک ما عملت، جو کچھ تم کر رہے ہو یہ وقت محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے. وقت کی تین ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، یا گزرا ہوا ہے، یا موجودہ ہے، یا آنے والا ہے. گزرے ہوئے کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، جو اس وقت ہے اس کی ہمیں فکر کوئی نہیں ہے، جو آنے والا ہے بس اس کی سوچ وچار میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. ہمارے بس میں جو وقت ہے وہ یہ وقت ہے جس وقت ہم موجود ہیں، اس کو غنیمت جانیں. آنے والے کی پرواہ نہ کریں، آنے والے کا تو وہ تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. جو گزر گیا، جو اس وقت موجود ہے، یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. جو گزر گیا اس کو ہم اچھا بھی بنا سکتے ہیں، برا بھی بنا سکتے ہیں. اچھا اس طرح بن سکتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، یاد آ گئی کہ ہاں فلاں وقت میں مجھ سے غلطی ہوئی، تو اب یہ گزرا ہوا وقت بھی اچھا بن سکتا ہے، یا اللہ معاف فرما دے، گزرا ہوا وقت اچھا بن گیا. جو موجود ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے. شیطان ورغلا رہا ہے، چھوڑو یار کیا کرنا ہے جمعہ پڑھ کے، چھوڑو یار نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. گرمی بڑی ہے، گھر سے نکل کے جاؤ گے کیسے یار، چھوڑو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. جو وقت اس وقت ہے یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میرے بس میں ہے. اس کو اب میں یا اچھا بنا لوں یا برا بنا لوں. اگر نفس کی خواہش پر عمل کر لیا تو یہ وقت بھی برا بن جائے گا، اور یہ گزر گیا تو یہ ماضی بن جائے گا. اور جو آنے والا ہے وہ تو میرے بس میں ہی نہیں ہے، اس کی فکر کیوں؟ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت ہمیں کوئی کل کی فکر تھی؟ کوئی پرواہ نہیں، بادشاہوں والی زندگی، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام کر رہا تھا، اب بھی اللہ روزی کا انتظام کرے گا. ہم اپنا ماضی بھول جاتے ہیں نا. اس وقت تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر سے ادھر بھی نہیں جا سکتا تھا، پھر بھی اللہ مجھے روزی پہنچاتا تھا. آج تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ہلنے جلنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، کام کرنے کی ہمت اور طاقت دی ہے، تو پھر میں کل کا کیوں سوچوں، میں اس وقت کا کیوں نہیں سوچتا؟ تو کیا فرمایا کہ لا تقطع النہار ساربا، چل پھر کے وقت ضائع نہ کرو. ہم اپنا وقت بہت برباد کرتے ہیں، بہت وقت ضائع کرتے ہیں. کہیں کرکٹ میچ میں وقت ضائع ہو رہا ہے، کہیں موبائل کے اوپر وقت ضائع ہو رہا ہے، کہیں فیس بک کے اوپر وقت ضائع ہو رہا ہے. یعنی کوئی موقع ہم جانے نہیں دیتے کہ جہاں پر ہمارا وقت ضائع ہو. پھر وہی بات کہ ہم پچھلے تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں بھی فیس بک استعمال کرتا ہوں، میں بھی موبائل استعمال کرتا ہوں، لیکن احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، یہ جو وقت یہاں پر لگایا ہے ضائع کیا ہم نے. تھوڑی دیر بعد جا کر احساس ہوتا ہے. وہی اپنا مطالعہ کر سکتے تھے، وہی ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے تھے، وہی ہم تسبیحات کر سکتے تھے. سارے کام چھوڑ دیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ اپنا کاروبار کریں جائز طریقے سے، اس میں بھی ثواب ہے. محنت مزدوری کر کے آئیں. جو وقت میچ کے اندر ہم نے ضائع کرنا ہے وہ ہم محنت مزدوری کیوں نہ کریں؟ میں ٹی وی نہیں دیکھتا، میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، لیکن خبریں مجھے موبائل پر میں پڑھتا رہتا ہوں، باخبر رہنے کے لیے ضروری ہے. تو کل ایک صاحب جو کرکٹ کے حوالے سے بہت اچھا انالیسس کرتے ہیں، غالباً ڈاکٹر نعمان یا اس طرح کر کے ان کا کوئی نام ہے، کل اس بندے کی زبان سے ایک سچ بات نکل گئی. جب پاکستان 3-0 سے ہار گیا بنگلہ دیش سے، اس نے کہا بھائی خدا کے واسطے کیوں میچ دیکھ کے اپنا وقت ضائع کرو، جاؤ جا کے اپنا کام کرو. اور میں نے کہا یہی بات تو ہم پڑھتے ہیں کہ بھائی کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو میچ کے اندر، جاؤ جا کے اپنی محنت مزدوری کرو. ان کے جیتنے یا ہارنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. شاہد افریدی کو ہم سب جانتے ہیں، ہمارا پلیئر ہے، لیکن کیا شاہد افریدی مجھے جانتا ہے؟ آپ کو جانتا ہے، آپ کو جانتا ہے، آپ کو جانتا ہے، آپ کو جانتا ہے، کسی کو نہیں جانتا. تو کیوں ان لوگوں کے پیچھے اپنا ہم وقت برباد کرنے کے اوپر تلے؟ میں کھیل ہے، کھیل کو کھیل رہنے دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت آج کے بعد ذہن کے اندر بٹھا لیں، لا تقطع النہار ساربا، چل پھر کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، کچھ کام کرو، عملی میدان کے اندر آؤ. فإنہ محفوظ علیک ما عملت، اس لیے کہ وقت محفوظ کر رہا ہے جو کچھ تم اس وقت کے اندر کر رہے ہو، یہ وقت تمہارا ایک ایک عمل محفوظ کرتا چلا جا رہا ہے. دو نصیحتیں ہوں گی. تیسری نصیحت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، بھائی اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جائے تو فَأَحْسِنْ، فوراً کوئی اچھائی کر لیا کرو، فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو. اور جیسا کہ میں نے آغاز گفتگو میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق منتقل کیے صحابہ میں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، وَاتَّبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ، اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو.
وہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بات یہاں پر ختم نہیں کی, سمجھایا کہ جیسے دو آدمی ہیں, بھاگ رہے ہیں, ایک آگے آگے بھاگ رہا ہے, ایک اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, تعاقب کر رہا ہے اس کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے بعد نیکی کر لینا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے گناہ آگے بھاگ رہا ہے اور نیکی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ نیکی بہت جلد جا کر گناہ کو پکڑ لیتی ہے. اللہ پاک نے کتنی رحمتیں ہمارے اوپر برسائی ہیں, کتنی رحمتیں نازل کی ہیں. غلطی ہو جاتی ہے, بھول چوک ہو جاتی ہے, گناہ سرزد ہو جاتا ہے. ہمارا دین, ہماری شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ گناہ ہو کے ہٹ دھرم بن جاؤ, گناہ کر کے ہٹ دھرم بن جاؤ. اس چیز کو دین پسند نہیں کرتا. ہاں, دین پسند کس چیز کو کرتا ہے کہ گناہ ہو گیا ہے, ندامت کا اظہار کر دو کہ اللہ غلطی ہو گئی. کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر انسان گناہ گار ہے, کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس سے گناہ نہ ہوتا سوائے انبیاء کرام کے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں. ہر انسان گناہ گار ہے, ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے, ہر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اب دو قسم کے لوگ ہو گئے. ایک وہ ہو گئے جو غلطی کر کے ڈٹ گئے, ہاں ہم نے کیا ہے. ایک وہ ہو گئے جو عاجزی کا اظہار کرتے ہیں, یا اللہ معاف کرتے ہیں. تو اللہ کو یہ عاجزی کرنے والے لوگ پسند ہیں, معافی مانگنے والے لوگ پسند ہیں. تو اچھے اخلاق رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منتقل ہوئے صحابہ میں, اور صحابہ اچھے اخلاق منتقل کر رہے ہیں مجھے, آپ کو, ہم سب کو. تو کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو. اور یاد رکھیے گا کہ ایک بات آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں, بڑی پیاری بات اپنے بزرگوں سے سنی ہے, بزرگوں کی کتابوں میں پڑھی ہے, وہی بات آپ تک میں منتقل کر رہا ہوں. اچھا, ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ گناہ زیادہ طاقتور ہے یا نیکی زیادہ طاقتور ہے؟ کیوں بھائی جی؟ نیکی طاقتور ہے. کوئی دلیل ہے اس کی نیکی کس طرح طاقتور ہے؟ میں سمجھاتا ہوں. پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات کی تھی, توجہ سے نہیں سنتے, اس کا مطلب آپ لوگ توجہ رکھا کریں, کوئی ایک آدھی بات پلے باندھ لیا کریں, انشاءاللہ ساری زندگی کام آئے گی. بھائی ہمارے دین کے اندر کتنی بڑی راحت ہے. میں نے بتلایا تھا پچھلے جمعے بھی کہ ایک گناہ کرو تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا, اور نیکی ایک کرو تو کتنی لکھی جائیں گی؟ 10. تو گناہ طاقتور ہوا کہ نیکی طاقتور ہوئی؟ نیکی طاقتور ہوئی. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ تعاقب کرنے والوں میں نے نیکی سے زیادہ سرعت رفتار, تیز رفتار کسی تعاقب کرنے والے کو نہیں دیکھا. ادھر گناہ کیا, ادھر نیکی کر لی, نیکی فوراً آ کر جھپٹ لیتی ہے گناہ کو, گناہ ختم, نامہ اعمال سے ختم. بس عاجزی کا اظہار ضرور کرنا ہے. ایک بزرگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے, کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو, ہر گناہ کیا ہے, کیا میرے لیے معافی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بابا جی اب کمر جھک گئی ہے تو اب معافی مانگنے آگے ہو, نہیں, تانا نہیں دیا. بابا جی اب لاٹھی کے سہارے چلنا شروع ہو گئے ہو تو اب معافی مانگنے آگے ہو, نہیں, تانا نہیں دیا. فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, بزرگوار محترم, ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری سارے کے سارے گناہ ایسے مٹا دے گا جیسے صفحہ ہستی کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کے اندر سے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا. صرف ایک مرتبہ عاجزی کا اظہار کر دو کہ یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, اب نہیں کروں گا. بس ٹوٹ جاتی ہے توبہ. میں یہ نہیں کہتا توبہ نہیں ٹوٹتی, ٹوٹ جاتی ہے, لیکن توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں کرنا, پھر بات دور نکل جائے گی. توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں کرنا. انسان یہ نہ سوچے کہ یار ابھی میں یہ کر لیتا ہوں, بعد میں پھر توبہ کر لوں گا, توبہ کر لی پھر کر لیتے ہیں, پھر نہ, یہ غلط ہے. یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, آپ کا کام پورا ہو گیا, اب آگے اللہ نے آپ کو بچانا ہے. اگر کسی وقت ہماری ہی کسی بدعملی کی وجہ سے, کسی نافرمانی کی وجہ سے کوئی بڑا گناہ یا وہی گناہ دوبارہ سرزد ہو گیا, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. تو 70 مرتبہ بھی توبہ کرو, اللہ 70 مرتبہ توبہ کو قبول کر لے گا, جب تک کہ حالت نزع واقع نہیں ہو جاتی. تو تیسری نصیحت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو, اس لیے کہ نیکی فوراً جھپٹ لیتی ہے غلطی کو, نیکی فوراً جھپٹ لیتی ہے گناہوں کو. نیکیاں کرتے چلے جاؤ گے, گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے.
آخرت میں جا کے اعمال کا وزن ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، اور عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اچھے اعمال کو بھی تولا جائے گا اور گناہوں کو بھی تولا جائے گا، پھر فیصلے ہوں گے جنت کے اور دوزخ کے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ اعمال کا وزن میرا آپ کا ہونا ہے، کافروں کا نہیں ہونا۔ کافر کے متعلق تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں اللہ کو۔ مشرک کے متعلق تو فیصلہ ہو چکا ہے، جب وہ ہے ہی مشرک تو اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اعمال کا وزن کس کا ہونا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور محمد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے اعمال کا وزن ہونا ہے۔ اچھا بھائی دعویٰ کیا تھا دنیا میں، آؤ ذرا آپ اپنا حساب کتاب تو لا کر پیش کرو، اپنا کٹا چھٹا تو لا کر پیش کرو۔ دنیا میں تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ ذرا اس دعوے کی دلیل بھی تو لے کر آؤ، حساب کتاب لاؤ۔ تو اعمال کا وزن میرا آپ کا ہم سب کا ہونا ہے، وہاں پر پھر فیصلہ ہونا ہے کہ کون سا پلڑا جھکتا ہے اور کون سا پلڑا جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں اس بات کا موقع ہے کہ ہم آج ہی اپنی نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دیں، آج سے ہی پکا ارادہ کر لیں کہ یا اللہ نافرمانی نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ اس انتہا تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے اس بات کی تمیز کرنی ہوگی، اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سا کام گناہ کا ہے اور کون سا کام نیکی کا ہے۔ کام خراب اس لیے ہوتا ہے کہ بے شمار گناہ ہم کرتے ہیں اور ہم ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، یا گناہ تو سمجھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں احصاہ اللہ ونسوہ، تمہارے اعمال ہم گن بھی رہے ہیں، شمار بھی کر رہے ہیں، تم لوگ بھول جاتے ہو۔ تو بھولنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میری معافی ہو گئی ہے، نہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ بھولنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میری گناہوں کی معافی ہو گئی ہے۔ معافی تو اس وقت ہونی ہے جب توبہ کرنی ہے، اس سے پہلے معافی نہیں ہونی۔ تو اللہ نہیں بھولتے۔ یہ جو دو فرشتے بیٹھے ہیں نا، کرامن کاتبین، دائیں کندھے والا اور بائیں کندھے والا، اللہ نے اتنی قوت اتنی صلاحیت دی ہے، یہ بھی نہیں بھولتے۔ جو لکھ لیا وہ لکھ لیا، جب تک کہ بندہ ایسی حرکتیں نہ کرے ان کو مٹانے والی، تب تک یہ گناہ، یہ نیکی کا کام مٹتے نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح جب تک توبہ نہ کرے اس وقت تک یہ گناہ نہیں مٹاتا، توبہ کر لی تو اسی وقت مٹا دے گا۔ اور صرف مٹاتا ہی نہیں ہے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو گناہ بھلا بھی دیتے ہیں کہ اس بندے نے یہ فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا۔ کل کلا کو یہ گواہی دینے نہ آ جائے کہ یا اللہ آپ نے رجسٹر میں سے تو مٹوا دیا لیکن میرے دماغ کے اندر تو موجود ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا۔ نہیں، اللہ کی رحمت ہے، ایک مرتبہ معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کے ذہن سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ تو جب غلطی ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ فوراً کوئی نیک عمل کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس غلطی کو اور اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ چوتھی نصیحت فرمائی کہ اعتزل ما یؤذیک، جن لوگوں سے تمہیں اندیشہ ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیا کرو۔ یہ ایک اخلاق کا بہت اونچا درجہ ہے، کنارہ کشی اختیار کر لیا کرو۔ ایک ہوتا ہے تعلق توڑ دینا، ایک ہوتا ہے کنارہ کشی اختیار کر لینا، ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، ایک ہوتا ہے تعلق کو توڑ دینا، ایک ہوتا ہے کنارہ کشی اختیار کر لینا، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ تعلق توڑ دینا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سلام دعا ہی ختم کر دیں، میل جول ہی ختم کر دیں، آدمی سامنے سے آ رہا اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق توڑ دیا۔ ایک ہوتا ہے کنارہ کشی اختیار کر دینا، کسی سے آپ کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے یا پہنچ چکی ہے، یا ایک آدمی آپ کو مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، یا ایک آدمی آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ ظلم کرتا ہے، تو تعلق توڑنے کا حکم نہیں ہے، کنارہ کشی کر لیجیے۔ ملاقات، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا جی، بس یکفی، زیادہ کہانیاں لمبی چوڑی سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اعتزل ما یؤذیک، جس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو یا تکلیف پہنچ چکی ہو، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ جتنا زیادہ میل جول ہم بڑھائیں گے اتنے نقصانات زیادہ ہیں۔ آپ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ اہل علم بھی ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں، کاروباری حضرات بھی موجود ہیں، ملازم حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں، سرکاری ملازمت کرنے والے بھی موجود ہیں، پرائیویٹ سیکٹر والے بھی موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ تجربہ ہوگا
میری سوچ اور فکر تو محدود ہے مسجد کی چار دیواری تک. آپ لوگ تو پریکٹیکل لائف میں باہر نکل کر بھی کام کرتے ہیں, آپ کو اس چیز کا زیادہ اندازہ ہوگا اور اس بات کو سمجھنا بھی زیادہ آسان ہوگا. یہ تازیل ما یوزیک, جس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اسے کنارہ کشی اختیار کر لو. تعلق نہ توڑو, بس کنارہ کشی اختیار کر لو. پانچویں نصیحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وعلیک بالخلیل الصالح وقل ما تجدہ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اب یہ بات آپ لوگوں نے میری توجہ سے سننی ہے, سارے جمعے کا خلاصہ یہاں پر ہے. علیک بالخلیل الصالح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی اچھا دوست بناؤ, اچھا دوست بناؤ, نیک دوست بناؤ. وقل ما تجدہ, اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ملیں گے, بہت تھوڑے ملیں گے. نیک دوست ہو, نیک دوست. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ہمیں اس بات کی تعلیم فرمائی ہے. اللہ اکبر, کتنا خوبصورت دین ہے یہ. ایسا دین کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کہ دوست بنانے تک کے ہمیں آداب بتلائے جا رہے ہیں کہ بھائی اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو کس طرح کے لوگوں سے دوستی کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا. پہلا اصول لا تصاحب الا مؤمنا, کہ تمہارا دوست صرف مومن ہونا چاہیے, غیر مسلم تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, نہ اس سے دوستیاں لگانے کی ضرورت ہے. معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, تو اکثر لوگوں کی زبان سے یہ سنا ہے کہ جی وہ فلاں ہندو میرا دوست ہے, فلاں عیسائی میرا دوست ہے. آئندہ کے بعد احتیاط کریں کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. لا تصاحب الا مؤمنا. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ دوست صرف تم مومن کو بناؤ, غیر مومن کو دوست نہ بناؤ. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی میرا ملنے والا ہے, تعلق ہے اس سے میرا, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ میرا دوست ہے. دوست صرف مومن ہوتا ہے. اور دوسری چیز اسی حدیث میں کیا بیان فرمائی کہ لا یأکل طعامک الا تقی. کھانا شانا کھلانا ہے تو نیک لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. چلے چھوڑیں, بات آ رہی تھی ایک ذہن میں, چھوڑیں. لا یأکل طعامک الا تقی, کہ تمہارا کھانا صرف نیک لوگ کھائیں. کسی شرابی کو, کبابی کو, زانی کو, حرام کھانے والے کو اپنا کھانا کھلا کے اپنا ثواب نہ برباد کریں. یہ جو پیار محبت میں دوست یار کبھی اکٹھے ہو کے کھانا شانا کھا لیتے ہیں نا جی, کوئی ایک دوست سارے دوستوں کو بلا کے کھانا کھلا دیتا ہے. اچھی نیت رکھیں, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کھانا کھلانے پر بھی اجر ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی میری؟ گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کے اوپر بھی اجر ہے, رشتہ داروں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کے اوپر بھی اجر ہے, کبھی کبھی امام صاحب کو بھی کھانا کھلا دیا کریں اس کے اوپر بھی اجر ہے. لا یأکل طعامک الا تقی. تمہارا کھانا صرف نیک لوگ کھائیں, برے لوگوں کو کھانا نہ کھلایا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا اصول, دوستی کا دوسرا اصول کیا بیان فرمایا کہ نیک دوست بناؤ. کیوں؟ المرء علی دین خلیلہ, اس لیے کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے. بڑے بوڑھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, بچی بچی کا رشتہ کرنا ہو تو لڑکے کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہو تو پہلے دوستوں کے پاس جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ دوست کیسے ہیں. دوست اچھے ہوں گے تو لڑکا بھی اچھا ہوگا, دوست برے ہوں گے تو لڑکا بھی برا ہوگا. اور اس بات کا سرٹیفکیٹ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا خود, المرء علی دین خلیلہ. دوست اپنے دین, دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جب تم دوستی کرنے لگو تو یہ بات مد نظر رکھ لیا کرو کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو. اور دوستی کا تیسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کو محبت ہے کسی کے ساتھ, یہ عشق مشوقی والی محبت کی بات نہیں کر رہا, جائز محبت کی بات کر رہا ہوں. دوست دوست کے ساتھ محبت کرتا ہے, بھائی بھائی کے ساتھ محبت ہے, بہن بھائی کو آپس میں محبت ہے, ایک جگہ پر کام کرنے والے سب ایک دوسرے کا درد رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات بتلائی, فرمایا کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو اس کو جا کر بتلا بھی دیا کرو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بھائی آپ سب میرے سے محبت کرتے ہیں, اوپر اوپر سے نہیں کہنا, دل سے کہنا ہے. میں بھی دل سے کہتا ہوں, میں بھی الحمدللہ آپ سب سے محبت کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا بھائی عائشہ سے. میں کہا یا رسول اللہ مردوں میں پوچھا ہے کس سے ہے؟ عائشہ کے باپ سے. اللہ, بھری مجلس میں اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. نقطہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, بھری مجلس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا. آج کوئی دوست کسی دوست کو کہہ دے نا کہ بھائی میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں, کہتا ہے بڈھی تھلے لگا ہے,
تو بیوی سے محبت کا اظہار کرنے میں کوئی شرم بھائی جائز ہے، آپ کی وہ ملکیت ہے، آپ کی منقوہ ہے، اس سے محبت کا اظہار کرنا تو ہمیں معیوب محسوس ہوتا ہے۔ وہ جو جس سے ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں کوئی شرم نہیں آتی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہو اس سے اظہار بھی کر لیا کرو، جائز محبت، ناجائز محبت نہیں۔ ہاں اب جا کے فون پہ نہ کہہ دینا یا میسج نہ کر دینا جی وہ مولوی صاحب نے آج کہا کہ محبت کا اظہار کر دو، میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا، میں جائز محبت کی بات کر رہا ہوں۔ تو تیسری نصیحت کیا فرمائی نصیحت کہ بھائی دوست بنانا ہو تو نیک دوست بناؤ، برا دوست نہ بناؤ، گناہ گار نہ بناؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ، اور اپنے معاملات کے اندر ایسے لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو اللہ سے ڈر رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں۔ بتلانا کیا مقصود ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے تو نیک لوگ ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی معاملے کے اندر مشورہ کرنا ہو تو نیک لوگوں سے مشورہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک لوگوں کے دل کے اندر کسی کی برائی نہیں ہوتی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کا برا نہیں سوچتے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سب سے اچھی بات، مشورہ کرو ہمیشہ اللہ والوں سے کرو۔ اللہ والے دل کے اندر برائی نہیں رکھتے، اللہ والے دل کے اندر کدورت نہیں رکھتے، اللہ والوں کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں نیکی کا تصور بیان کیا، پھر اس کے بعد گناہ کا تصور بیان کیا۔ فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ پورے کے پورے دین کو 2 لفظوں کے اندر بند کر دیا کہ نیکی کیا ہے؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ اور گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل کے اندر کھٹکا ڈالے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم اس بات سے ڈرو کہ میری یہ بات ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یہ گناہ ہے۔ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ آپ نے میری شکل و صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ دعا کون مانگ رہا ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کے اچھے اخلاق کا سرٹیفکیٹ تو خود اللہ نے اپنے قرآن میں دے دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ تو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ پھر یہ دعائیں کس کے لیے مانگی جا رہی ہیں؟ یہ میرے آپ کے لیے مانگی جا رہی ہیں دعائیں، مجھے آپ کو سکھلائی جا رہی ہیں۔ یہ دعا یاد کر لیں، بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ میری شکل و صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ اچھے اخلاق ہوں، کام سارے کے سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اچھے اور برے اخلاق کا معیار کیا ہے؟ معیار بھی ہم خود ہی بنا لیتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا معیار کیا ہے؟ بھائی کوئی کسی کے ساتھ ہنس کر مل لیتا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں، کوئی تھوڑا سا ذرا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ برے اخلاق ہیں۔ یقیناً یہ برے اخلاق نہیں ہے، برے اخلاق کی ایک نشانی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ برے اخلاق کیا ہے؟ تکبر۔ برے اخلاق کیا ہے؟ حسد۔ برے اخلاق کیا ہے؟ دل کے اندر کینہ رکھنا، کدورت رکھنا، بغض رکھنا، عناد رکھنا، نفرت کرنا، یہ ہیں برے اخلاق۔ بس ایک جملہ آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں، ایک جملہ یہ یاد کر لیں، پھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک ہے بد عملی اور ایک ہے بد اخلاقی۔ توجہ سے سننا میری یہ بات۔ ایک کیا ہے؟ بد عملی یعنی غلط کام کرنا، اور ایک ہے بد اخلاقی یعنی برے اخلاق۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بد اخلاقی بد عملی سے زیادہ خطرناک ہے۔ بد عملی کیا؟ گناہ کے کام۔ کسی آدمی نے خدا نہ خواستہ چوری کی تو جس وقت تک وہ چوری کر رہا ہے اس وقت تک اس کا گناہ ہو رہا ہے، جب اس نے چوری کرنا ختم کر دیا، اپنے دوسرے کاموں میں لگ گیا، اب وہ گناہ بس وہیں تک، سمجھ میں آئی؟ رک گیا وہ گناہ۔ لیکن بد اخلاقی ایسا گناہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تکبر ہے خدا نہ خواستہ کسی کے دل کے اندر، اپنے آپ کو بہت بڑا فن خواہ سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو اب نماز بھی پڑھ رہا ہوگا تو تکبر تو دل کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ تو بد اخلاقی زیادہ خطرناک ہے بد عملی سے۔
اس لیے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اور اخلاق کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہوتی ہے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 6 نصیحتیں ایک آدمی کو بیان فرمائی، اس نے صحبت اختیار کی، اللہ کی طرف سے انعام نصیحت کی صورت میں مل گیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اکابرین کی تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ.